الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ نازک، جتنی زیادہ اہم اور جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی حفاظتی حصار کے اندر رکھتے ہیں، اس کے اوپر پہرے بٹھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر پردے لگائے جاتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم، نازک اور اہمیت کی عامل ہوتی ہے اسے اتنی ہی زیادہ حفاظتی حصار کے اندر اور اتنے ہی زیادہ حفاظتی پہروں کے اندر اسے رکھا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے اعضاء کو آپ دیکھ لیں، انسان کی ظاہری نشو و نما اور ساخت کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیر کو، انسان کے ہاتھوں کو حفاظتی حصار کے اندر نہیں رکھا، ہاتھوں کے اوپر ہڈیوں کا پردہ نہیں چڑھایا، لیکن اس کے برخلاف انسانی جسم کے دیگر اعضاء ایسے ہیں، اللہ نے انسانی جسم کے بعض اعضاء کو ایسا بنایا ہے کہ انہیں سخت حفاظتی حصار کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ انسان کے دماغ کو دیکھ لے کہ انسان کے دماغ پر کھوپڑی کی شکل میں سخت ہڈیوں کا حصار اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جس کے اندر دماغ کو رکھا۔ انسان کے دل کو دیکھ لے، سینے کی لچکدار ہڈیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کو رکھا ہے۔ انسان کی آنکھوں کو دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھوں پر پلکوں کا اور بالوں کا پہرا بٹھائے رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان اعضاء کی اہمیت کو بتاتی ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے، دماغ ہے، دل ہے، یہ بڑے نازک ہے، لہذا جب یہ نازک ہے تو ان کے ناز بھی اٹھائے جائیں گے، ان کو حفاظتی پہروں کے اندر رکھا جائے گا، ان کے اوپر کسی نہ کسی چیز کا پردہ بٹھایا جائے گا۔ یہی حال نباتات کے اندر بھی گئے، جمادات کے اندر بھی گئے۔ آپ درختوں کو دیکھ لے، درختوں پر لگنے والے پھلوں کو دیکھ لے۔ ایک آم جو انسان کی محبوب ترین غذا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آم کے اوپر چھلکے کا دبیز پردہ نہ بچھایا ہوتا تو کیا آم ہم اور آپ کے ہاتھ میں اس طریقے پر آتا جیسے آتا ہے؟ اس کے اوپر گرد و غبار ہو جاتی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اوپر لگ جاتی۔ گیہوں اور چاول کے دانوں کو انسان دیکھ لے کہ اللہ نے ان گیہوں اور چاول کے دانوں پر چھلکے کی شکل میں پردہ اور پہرا بٹھائے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہم اور آپ کے کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اگر اس طریقے کے پردے اور پہرے بٹھائے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ انسانوں کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔
اسی لیے یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقرر کردہ اصول ہے کہ جو چیز بھی جتنی زیادہ اہم اور اہمیت کی عامل ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اللہ تعالی اسے حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسے پردوں اور پہروں کے درمیان میں رکھا جائے، اسے ایسے ہی کھلے عام نہ چھوڑ دیا جائے، سرے بازار نہ چھوڑ دیا جائے، جہاں چاہے چرنے کے لیے اسے نہ چھوڑا جائے، جہاں چاہے لبے سڑک اسے رکھ نہ دیا جائے، بلکہ اسے حفاظت میں رکھا جائے۔ بالکل یہی حال مرد اور عورت کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی تراش و خراش اور ان کی قد و قامت اور عورتوں کی جسمانی ساخت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے پردے اور پہرے کے اندر رکھا جائے، اسے بے پردہ بے لگام جہاں تہاں جانے کے لیے نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہ نازک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جسمانی ساخت اور جسمانی غیرت کو ایسا بنایا ہے کہ لوگوں کی اس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے، انسانی دل اس کو دیکھنے کے لیے مائل ہوتا ہے، اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر خواہشات ابھرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ انہیں پردے میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ نازک ہے، کیونکہ وہ اہم ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے تمام امت کی ماؤں کو، تمام مسلمان عورتوں پر پردے کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے شریعت اسلامیہ کی روح سے بے پردہ رہنا، بغیر پردے کے کہیں آمد و رفت رکھنا، کہیں آنا جانا، اس کی بالکلیہ طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ نازک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس طریقے پر بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ اسی لیے اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ عزیزان گرامی، پردے کے 3 درجات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا درجہ پردے کا جو بیان کیا گیا وہ یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو سب سے پہلا حکم، اولین حکم، سب سے بہترین حکم، بھلائی والا حکم، تمام احتیاطات کو ملحوظ رکھ کر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ وہ اپنے گھروں میں ہی سکونت پذیر رہے، اپنے گھروں میں ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ رہے۔ کہیں آنا جانا، کاروبار کرنا، یہ اولین درجہ پردے کا ہے کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت جس جگہ کی ملکہ ہے، عورت کا جہاں پر حکم چلتا ہے، جو چیز عورت کے زیر اقتدار ہے، جس چیز کی زمام اور لگام عورتوں کے ہاتھ میں گئے وہ گھر گئے، اور گھر کی 4 دیواری گئے، اور گھر کے تمام تر ذمہ داریاں گئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سب سے پہلا درجہ پردے کا یہ ہے۔ اور دوسری درجے میں جو حکم دیا گیا شریعت میں کہ اگر وقت ضرورت عورتوں کو باہر نکلنے کی کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جائے، کوئی ایسا کام آ جائے کہ جس کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے،
تو شریعت نے اس وقت جو حکم دیا ہے وہ دوسرا درجہ ہے پردے کا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دوسرے نمبر پر ثانوی درجے میں اگر عورت باہر نکلتی بھی گئے، وہ بھی ضرورت کے تحت، کسی کام کے تحت، کسی عذر کے پیش نظر اگر عورت باہر بھی نکلتی گئے تو اسے اپنے اوپر یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیوں کو ڈال لینا ہے، اپنے اوپر پردے کو ڈال لینا ہے، سراپا پردہ بن کر، سراپا باحجاب بن کر، مکمل طور پر پردے کے اندر ہو کر اسے نکلنا ہے، بغیر اوڑھنی کے ڈالے ہوئے، بغیر برقعے کے اوڑھے ہوئے، بغیر برقعے کے پہنے ہوئے اگر عورت نکلنا چاہتی ہے تو اسے نکلنے کی اجازت ہرگز بھی اسلام نے نہیں دی، کیونکہ پہلا درجہ جو بیان کیا گیا وہ یہی کہ گھر میں رہنا ہے، اور پھر دوسرا درجہ وقت ضرورت اگر اسے نکلنا بھی گئے تو یہ شرائط کہیں، یہ ضوابط کہیں، ان چیزوں کو اپنا کر اسے نکلنا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو نہیں اپناتی تو اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو اپنائے بغیر، باحجاب ہوئے بغیر، پردہ پہنے بغیر، پردے کو اوڑھے بغیر، برقع پہنے بغیر اگر وہ نکلتی گئے تو اس صورت میں شریعت کی نگاہ میں ایسی خاتون گناہگار سمجھی جائے گی۔ اور پردے کا جو تیسرا درجہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ پورا کا پورا جسم عورت کا پردہ ہے، پورا کا پورا جسم، مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہو تو کوئی عرج کی بات نہیں ہے، یعنی ہر جگہ وہ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا نہیں رکھ سکتی، بلکہ جہاں وہ رہے گی ان دو درجات کے اندر، گھر میں اگر ہو، باہر اگر وہ ہو، اور کہیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے ہو جن سے اسے پردہ کرنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے عورت اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن ایسے مواقع پر ان جگہوں میں بھی فتنے کا اگر اندیشہ ہو تو اس وقت بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرکیف عزیزان گرامی، بتلانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، پردہ اپنانے کی تعلیمات دی گئی ہے، عورت کو ہمیشہ باحجاب رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب جب پردے کی بات آئی ہے تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ عورت کو کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے اور کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ہے، کن لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا ہے اور کن لوگوں سے پردہ کرنا نہیں ہے۔ پردے کے احکامات عورت کے حق میں، یعنی عورت کو جن مردوں سے پردہ کرنا ہے، عورت کو جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، وہ تین طرح کے ہیں۔ پردے کے احکامات عورت کے حق میں صرف تین طرح کے ہیں، یعنی ہر حال میں ان لوگوں سے پردہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جن لوگوں سے اسے پردہ کرنا ہے، اولین درجے میں جن لوگوں سے یا پھر جن حضرات سے عورت کو پردہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ اجنبی ہے۔ اجنبیوں سے عورت کو ہر حال میں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا،
ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے یہ حکم بیان فرمایا کہ عورت کو اجنبیوں سے پردہ کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں یعنی نامحرم رشتہ دار. یہاں پر دو چیزیں آپ پہلی بات کو چکی، دوسری اور تیسری چیز ذہن میں رکھے. عورت کے دو طرح کے رشتہ دار ہیں، ایک محارم گئے، ایک نامحرم گئے. محارم یعنی وہ رشتہ دار جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے، یعنی جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اپنا چہرہ اپنے بازو اگر کھلے ہوئے ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہ رشتہ دار جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے وہ محارم کہلاتے ہیں. محارم کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، شوہر ہیں، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، شوہر کا بیٹا ہے، داماد ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، مسلمان عورتیں ہیں، کافر باندی گئے، اور ایسا مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یہ جو 16 بیان کیے گئے ہیں، یہ 16 وہ لوگ ہیں جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے. عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، ان سے بات کر سکتی ہے، ان کے سامنے کھل کر بات کر سکتی ہے. یعنی ایک شوہر ہے سب سے پہلے درجے میں، جس سے ایک درجے کا بھی عورت کو پردہ نہیں ہے. شوہر کے علاوہ جو مابقیہ 15 لوگ بیان کیے گئے ہیں، یہ 15 لوگ وہ ہیں جن سے عورت بات کر سکتی ہے، جن کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھ سکتی ہے. لیکن ان سے بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ان سے بھی عورت کو پردہ کرنا ہے. یہ محارم رشتہ دار ہیں. اور دوسرے وہ رشتہ دار ہیں جو نامحرم کہلاتے ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، ہر حال میں جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے. اگر ان سے عورت پردہ نہیں کرے گی تو وہ گناہگار شمار کی جائے گی. اگر ان کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو کھلے رکھے گی تو وہ عورت گناہگار سمجھی جائے گی، گرچہ کہ وہ عورت کے خاندان کے افراد کی کیوں نہ ہو، وہ اس کے فیملی ممبر کی کیوں نہ ہو، وہ اس کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو. ایسے بھی 16 لوگ بیان کیے گئے ہیں، 16 لوگ جن سے عورت کو پردہ کرنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں پردہ نہیں کیا جاتا. اجنبیوں کی تو بات آپ چھوڑ ہی دیں، اجنبیوں سے تو ہر حال میں پردہ کرنا ہی ہے. لیکن یہ وہ گھر کے لوگ ہیں جو ہمارے لیے نامحرم گئے، یعنی جن سے ہمیں پردہ کرنا گئے، جن کے سامنے ہمیں نہیں آنا گئے، جن کے سامنے ہمیں اپنے چہرے اور ہاتھ کو کھلا نہیں رکھنا گئے، لیکن ہم اپنے خانوادے کے ہونے کی وجہ سے ان سے پردہ نہیں کرتے. اور ایک بہترین بہانہ اور ایک میٹھی بات یہ کہہ دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے کزنس ہے، کزنس سے کوئی پردہ نہیں ہے. اس طریقے کی بات کہی جاتی ہے. دیکھیے عورت کے لیے جن لوگوں سے، فیملی کے، خاندان کے جن لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا ہے وہ بھی 16 بیان کیے گئے ہیں. خالہ زاد یعنی خلیرا بھائی، ماموں زاد ممیرا بھائی، چچا زاد چچیرا بھائی، پھوپھو زاد پھپیرا بھائی، خلیرا بھائی، ممیرا بھائی، چچیرا بھائی اور پھپیرا بھائی. اسی طریقے سے دیور، جیٹ، بہنوئی یعنی کہ جیجا جسے کہا جاتا ہے، بہن کا شوہر. اسی طریقے سے نندوئی، خالو، انکل جسے ہم کہتے ہیں، پھوپا اور شوہر کا چچا. اور اسی طریقے سے شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا. یہ 16 لوگ ہیں، یہ 16 افراد ہیں جو ہمارے عموماً جو بڑی خانوادے ہوتے ہیں، بڑی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے اندر اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، ان کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے.
لہذا ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم اپنے بیٹے اور باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے خود کے بچے سے اور اپنے والد سے پردہ نہیں کرتے، اسی طریقے سے ان لوگوں سے بھی ہم پردہ نہیں کرتے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے برادر ہیں، یہ ان کے کزنس ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کی بہنیں ہیں، لہذا ان سے پردہ نہیں ہے. جبکہ قرآن نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. ایک پوری آیت کے 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر بیان فرمائی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ محرم اور نامحرم کا فرق ہے پردے کے سلسلے میں. محرم وہ رشتہ دار ہے جن سے عورت کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں نکاح نہیں کر سکتی، ان سے عورت کو پردہ نہیں ہے. ان میں بھی شوہر ایک ایسا شخص ہے جس سے کچھ بھی پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے اگر عورت کو فتنے کا اندیشہ ہے تو ان سے بھی پردہ کرنا ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پردے کی ضرورت نہیں. لیکن جو نامحرم رشتہ دار ہیں، نامحرم کا مطلب وہ رشتہ دار جن سے عورت نکاح کر سکتی ہے، جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ مرد حضرات، ان سے عورت کو ہر حال میں پردہ کرنا ہے. چاہے وہ خلیرا بھائی ہو، پپیرا بھائی ہو، ممیرا بھائی ہو، تائرا بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو، ان سے جب عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، عورت کی شادی ان سے ہو سکتی ہے، تو عورت پر ضروری ہے، واجب ہے، ہر حال اور ہر صورت میں ان سے پردہ کرنا. اور آج خاندان تو دور کی بات، فیملی کے ممبر تو دور کی بات، ان سے پردہ تو درکنار، لوگ جو ہے اجنبیوں سے پردہ کرنے میں بھی شرم نہیں کرتے. آج کل دکان پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے چلا گیا، کوئی انسان یا کوئی خاتون چلی گئی، جبکہ وہ دکاندار، چاہے وہ پرائیویٹ ان کی دکان ہو یا ہمیشہ کی دکان ہو، ریگولر گاہک ہو وہ ان کے، کوئی بھی رہنے دو، وہ مرد جو دکان پہ بیٹھا گئے ان کے لیے اجنبی ہے، لیکن وہاں پر ریگولر آنے جانے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے. دکانوں کی یہ صورتحال ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی چیز خریدنا ہے، منڈیوں پر سے کوئی چیز لینا ہے، ٹھیلوں پر سے کوئی چیز لینا ہے، تو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص سے بھی ہمیں کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص سے بھی ہمیں پردے کا کوئی احتیاج نہیں ہے. عزیزان گرامی، معزز خواتین، شریعت نے آپ کے لیے پردے کے سلسلے میں دو رشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک محرم کا، دوسرا نامحرم کا. محرم سے آپ ایک دائرے میں، ایک حدود میں رہتے ہوئے پردہ نہ کریں، لیکن نامحرم سے تو ہر حال میں، جس میں سب سے پہلا درجہ اجنبی کا ہے، اس کے بعد دیگر خاندان کے لوگوں کا ہے، ان سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، یہ جو رشتے ہوتے ہیں بہت باریک اور بہت لطیف ہوتے ہیں. اگر خواتین ان نازک اور لطیف رشتوں کو بے پردگی کے ذریعے سے توڑ دے گی، بے پردگی ہوگی، تو یہ نازک رشتوں کے اندر دراڑیں پڑنے کے قوی امکانات ہیں. اگر بے پردگی ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، پردے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، تو خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھو زاد کی یہ جو خلیرے ممیرے بھائیوں کے یہ جو نازک رشتے ہیں، یہ جو باریک اور لطیف رشتے ہیں، ان رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوگی. اور آج کل یہ واقعات بھی آپ کو سننے میں مل رہے ہوں گے کہ بے پردگی کا نتیجہ، بچوں کو اپنے خلیرے ممیرے تائرے چچیرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرنے دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان رشتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ان رشتوں کی عظمت کو پامال کر دیا جا رہا ہے. ایسے ایسے حرکات اور ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ رشتے ایک لمحے کے اندر ختم ہو جا رہے ہیں.
اسی لیے معزز سامعین، اپنے بچیوں کو جب وہ بڑی ہو جائیں، عقل جب ان کی کچھ سمجھ بوجھ کے قابل ہو جائیں، سمجھنے کے لائق ہو جائیں، تو آپ انہیں بٹھا کر بتائیں کہ بیٹے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نازک بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عورت بنایا ہے، اور عورت کے لیے اللہ کے جہاں دیگر احکامات کے وہیں پردہ بھی گئے، اور پردے کے سلسلے میں 2 ضابطے گئے، ایک محرم رشتہ دار کا گئے اور ایک نامحرم کا گئے۔ تمہیں ان سے پردہ نہیں کرنا گئے اور ان سے پردہ کرنا گئے، ہر حال میں تم ان سے بات نہیں کر سکتی، اس کا حکم دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پردہ بھی کرنا گئے تو وہ پردہ جو حقیقت میں پردہ ہو، برائے نام پردہ نہیں۔ آج کل پردے کے نام پر پردے کو بدنام کیا جا رہا ہے، پردے کے نام پر پردے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ رب کاسیات عاریات، بہت سے سخت، چست، تنگ اور ٹائٹ لباس پہننے والے، ٹائٹ لباس زیب کرنے والے ایسے ہیں جیسے کہ وہ برہنہ کو، انہوں نے وہ لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ آج کل پردہ تو کیا جاتا ہے، لیکن پردہ جو کیا جاتا ہے وہ پردہ نہیں ہے، پردے کے نام پر دھبا ہے۔ ایسے پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ وہ ہو جو حقیقت میں پردہ ہو، جس سے انسان کی کوئی بھی جسمانی ساخت، اس کا کوئی بھی جسمانی عضو دکھتا نہ ہو، نمایاں نہ ہوتا ہو، ظاہر نہ ہوتا ہو، ابھر کر نہ آتا ہو، یہ پردہ حقیقت میں ہے۔ اسی لیے بچیوں کو، خصوصاً وہ بچیوں کو جو شریعت میں مکلف بن چکی ہیں، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کن سے پردہ کرنا گئے اور کن سے پردہ نہیں کرنا گئے، اور کسی اجنبی سے بات کرنا گئے تو کیسے کرنا گئے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، حجاب میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، تو بھی سخت لب و لہجے میں بات کرنا گئے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ بات نہیں کرنا گئے، یعنی غسیلے انداز میں، ایسے انداز میں کہ آگے والا اور 4 باتیں ہم سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو پردے کی تعلیمات ہے، یہ تو پردے کے سلسلے میں احکامات ہے، یہ تو پردے کے بارے میں بتائی گئی شریعت کے اوامر و نواہی کے۔ اگر کوئی خاتون ان احکامات کو پامال کر دیتی ہے، ان احکامات کو اپنے پیروں تلے رون دیتی ہے، بے پردہ ہو کر بے معابہ بازاروں میں پھرتی ہے، جس کے چاہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، پردے کا ذرا برابر بھی اہتمام نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعیدیں بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ جو بے محابہ پھرتے ہیں پردے کا اہتمام کیے بغیر، پردے کی جس کے اندر ذری بھی رعایت نہیں کی جاتی، یہ جاہلیت کا طور طریقہ ہے، یہ جاہلیت کے رسم و رواج ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ کار ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے اور دکھانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ ایک بے پردہ خاتون کو دیکھتا ہے، اور جو خاتون بے پردہ ہو کر کسی نامحرم کے سامنے نکلتی ہے، کسی اجنبی کے سامنے نکلتی ہے، تو اس پر بھی اور اس دیکھنے والے پر بھی جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اللہ کی عنایات، اللہ کے فضل کا وہ بندہ مستحق نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ فرمایا گیا المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے پردہ ہے، عورت چھپے ہوئے رہنے کی چیز گئے، عورت 4 دیواری میں رہنے کی چیز گئے، اور اگر عورت چھپی ہوئی نہ رہے، 4 دیواری کے اندر نہ رہے، بلکہ نکل جائے پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، بے پردہ ہو کر جگہ چاہے جانے لگے، تو ایسی عورت جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے اس کے پیچھے شیطان بھی نکلتا ہے،
اور استشرفہ الشیطان، ایسی بے پردہ نکلنے والی عورت کے پیچھے شیطان بھی نکل جاتا ہے، اب اسے بہکانا، بہلانا اور پھسلانا شروع کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت جنس ہونے کے حساب سے جو چیز ہوتی ہے، ایک عورت کے لیے جو چیزیں زیبا نہیں دیتی، ایک عورت کے لیے جو چیزیں مناسب نہیں ہوتی، بے پردہ ہونے کی وجہ سے، شیطان کے بھٹکانے اور بہکانے کی وجہ سے وہ عورت وہ تمام کر گزرتی ہے جو اس کے لیے ذرہ برابر بھی مناسب نہیں ہوتی۔ اور تو اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، ایک اللہ کے درمیان اور عورت کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے، اگر عورت بے پردہ نکل جاتی ہے تو اللہ اور عورت کے درمیان کا جو پردہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو پردہ رکھا ہوتا ہے، وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ جو عورت بے پردہ باہر نکل گئی، ہتکت الستر بینہا و بین ربہا، کہ اس نے اس پردے کو چاک کر دیا، اس پردے کو پھاڑ دیا، اس پردے کو ریزہ ریزہ کر دیا کہ جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں تھا۔ یعنی اللہ اور عورت کے درمیان کا جو پردہ تھا، اس عورت نے بے پردہ ہو کر، بے حجاب ہو کر، بغیر برقعے کے باہر نکل کر، ایک اجنبی کے سامنے آ کر، اپنے نامحرم رشتہ داروں سے بات کر کے، ان کے سامنے بیجا چیزیں اپنا کر، ان کے سامنے پردہ ختم کر کر، اس نے اللہ اور اس کے درمیان کے پردے کو ختم کر دیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، پردے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، حد درجے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ناگزیر اور ضروری مجبوریاں ہیں جن میں آخری درجے میں فقہا نے اجازت دی گئی کہ وہاں پر بھی اگر کسی نامحرم سے بے پردہ ہونے کی نوبت بھی آ جاتی ہے تو اس وقت بھی احتیاط سے رہنا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ رہنا ہے، پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی سے دیور سے پردے کے بارے میں پوچھا گیا، دیور سے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور موت ہے، موت، اس سے بچو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر پردہ نہیں کرو گے ان سے، اگر دیور سے پردہ نہیں کیا جائے گا، بے احتیاطی برتی جائے گی اور احتیاطی تدبیر اور احتیاطی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو وہ واقعات رونما ہوں گے، وہ باتیں پیش آئے گی جو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگی۔ یعنی وہ نازک رشتہ جو ہے پامال ہو جائے گا، وہ نازک رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ نازک رشتہ جسے کبھی فخر کے ساتھ بولا جاتا تھا اب زبان سے بولنے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ ایسے خطرناک وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردے کے بارے میں فرمائی۔ فقہا نے آخری درجے میں بدرجہ مجبوری، بڑی فیملی کے اندر اگر انسان اور خاتون رہتی ہے تو اسے بھی اجازت تو دی گئی کہ وہ اپنے باز نامحرموں کے سامنے جو بڑی فیملی میں رہتی ہے آ جا تو سکتی ہے، لیکن اس وقت اسے بہت قدم پر پھونک کے قدم رکھنا ہے، سنبھل کے بہت اس گھر میں رہنے کی اسے ضرورت ہے۔ اسی لیے معزز خواتین، محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ عورت کو ہر کسی کے سامنے آنے، ہر کسی سے بات کرنے، جس سے چاہے ملاقات کرنے، جس کے چاہے سامنے اپنے چہرے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اول تو اسے پردہ کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، لیکن پھر بھی اسے باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو باحجاب ہو کے جانا ہے۔ اور جہاں تک اپنے رشتہ داروں کی بات کرے تو رشتہ داروں میں دو ہیں، ایک محرم اور ایک نامحرم۔ محرم جن میں سے شوہر سے کچھ بھی پردہ نہیں ہے، اور جو بعد کے لوگ ہیں فتنے کا اندیشہ ہے تو ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔
اور نامحرموں سے تو ہر حال میں ہر صورت میں پردہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ایک سب سے آخری چیز کہ الا ما ظہر منہا، کہ عورت جو ہے اپنے پورے جسم میں سے کہیں آ جا رہی ہے تو چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کھلی رکھ سکتی ہے۔ یہ مغربیت کی جانب سے اور نیو ایجوکیشن طبقے کی جانب سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واقعتاً عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت رکھ سکتی ہے جہاں پر گھورنے والی نگاہیں نہ ہو۔ اس وقت عورت اپنے چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھ سکتی ہے جب ہوس بھری دیکھنے والی نگاہیں نہ ہو، اس وقت کھلی رکھ سکتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ جو ہے ہوس بھری نگاہوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ کوئی چوراہا، کوئی نکڑ اور کوئی چورستہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہوس بھری نگاہوں سے خواتین کو دیکھنے والے موجود نہ رہتے ہو، جہاں پر انہیں تاکا نہ جاتا ہو، جہاں ان کے جسمانی نشو و نما اور تراش و خراش اور ساخت کی پیمائش نہ کی جاتی ہو۔ ایسے فتنے کے زمانے میں عورت کے اوپر اپنے چہرے اور ہاتھ کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور چہرے کا کرنا تو ہر حال میں ہر صورت میں واجب ہے، کیونکہ وہیں سے کیونکہ چہرے ہی سے فتنے کا سخت اندیشہ ہے، وہیں سے فتنے کا اور بے راہ روی کا آغاز ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے ان تمام باتوں پر ہم اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کی ماؤں اور بہنوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شرعی پردے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة